إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، محمد زید لکھوی آپ کا میزبان پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. اس سلسلہ وار پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے اوقات سحر و افطار، یعنی سحری کا کیا مسنون وقت ہے اور افطاری کا مسنون وقت کیا ہے، اور سحر و افطار کے اوقات کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا کیا طریقہ اور انداز رہا سحری اور افطاری کے حوالے سے. تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ان دونوں اوقات کے حوالے سے ہمارے کچھ عمومی رویے ہیں جن کا پہلے میں تذکرہ کر دوں، جو کہ یقیناً قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان سے تو مطابقت نہیں رکھتے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو عام طور پہ آج کل جس طرح سے انٹرنیٹ کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے عموماً گھروں میں یہ معمول بن گیا ہے کہ گھر والے سارے افراد ہی وہ تقریباً جاگتے رہتے ہیں لیٹ نائٹ تک. تو کئی گھروں میں تو یہ نوبت ہے کہ ساری رات بچے اور گھر والے سوتے ہی نہیں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ساری رات ان کی کوئی عبادت میں نہیں گزرتی ہے، بلکہ وہ دنیوی مشغلوں کے اندر ہی مصروف رہتے ہوئے اسی طرح سے رات گزار دیتے ہیں. اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو پھر سحری کھا کے نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، اور پھر ظہر تک وہ سارا خاندان جو ہے وہ سویا رہتا ہے. یہ رویے نہ صرف یہ جو دین کی تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتے، بہت زیادہ ہم مختلف قسم کے جو اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی فضیلتیں ہیں ان حوالوں سے ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور کئی جگہ پر تو ہم بہت زیادہ توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے ان رویوں کی وجہ سے. تو ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. باقی اسی طرز عمل میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جاگتے رہتے ہیں رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک. اب پتہ چلا کہ آگے فجر میں ابھی 2-3 گھنٹے پڑے ہیں تو اتنا زیادہ جاگا نہیں جا سکتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت سحری کا اہتمام کر لیتے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے، تو سحری کھا کے اسی وقت ہی سو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو اس وقت سونے کی وجہ سے فجر کی نماز بھی باجماعت نہیں پڑھ پاتے. روزہ رکھا ہوا ہے، نماز فجر ضائع کر دی. جب تہجد کا وقت آیا، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ پکار رہے تھے کہ مجھ سے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، تو یہ صاحبان جو ہیں وہ اسی وقت سحری کر کے سو جاتے ہیں. اس رویے کی بنا پر تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں اس سعادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز سے بھی محروم ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں شیطان ان کو تھپکتا رہتا ہے، اور جب وہ فجر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو شیطان ان کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ روزہ رکھا ہوا ہے اور آدھی رات کے وقت سحری کھا کے سو گئے اور فجر کی نماز بھی ضائع کی اور شیطان کی اس غلاظت کو بھی اپنے کانوں میں سمیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق. تو یہ سارے رویے بہت غلط رویے ہیں. اب اس طرح سے اتنی جلدی رات کو سحری کر لینا کہ ابھی کئی گھنٹے فجر میں پڑے ہیں اور پہلے ہی کھانا کھا کے سو جانا، یہ بھی بہت سارے گھروں کی ایک روٹین ہے، انہوں نے معمول بنایا ہوا ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتا. اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. اسی طرح سے افطار کے وقت بھی ہمارے کچھ منفی رویے ہیں. ان میں سے ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ افطاری کا وقت ہو یا سحری کا وقت، یہ مسجد میں جو ہونے والی اذان ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک مسجد سے اذان ہمیں سنائی نہیں دیتی، فجر کی اذان جو ہی ہمیں سنائی دے جائے ہم فوراً
کھانا پینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ اب اذان ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے افطاری کے لیے بھی چاہے سورج غروب ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی جب تک اذان نہ ہو اور اس وقت تک ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی، تو پھر بلکہ اس میں بھی کئی اور منفی رویے بھی ہیں کہ یہ تو جی فلاں مسلک کے مسجد کی اذان ہوئی ہے، جو ہمارے مسلک کے مسجد کی اذان ہے وہ جب آئے گی تو ہم پھر روزہ افطار کریں گے۔ حالانکہ افطاری کے وقت کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے لیے جو اوقات مقرر ہیں، طلوع فجر کے ساتھ جو ہے وہ سحری کا کھانا وہ حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح سے غروب آفتاب کے ساتھ جو ہے روزے کا اختتام ہو جاتا ہے، اور جو ہی سورج غروب ہو جائے اذان سنائی دیتی ہے یا نہیں دیتی تو غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اصل بات ہے۔ تو آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں یہ دونوں اوقات جو ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ وہ آیہ مبارکہ جس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری کا تحفہ عنایت فرمایا تھا، اس میں جو اوقات ہیں سحری اور افطاری کے ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، یعنی اپنے اہل خانہ سے ازدواجی تعلقات قائم کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے بھی رہو۔ یہ دونوں چیزوں کی تمہیں اجازت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جو صبح کا سفید دھاگا ہے وہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کے وقت رات کی سیاہ دھاری سے۔ ثم اتم الصیام، پھر تم پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات ہونے تک۔ یہ وہ اشارہ ہے سحری اور افطاری کے وقت کے حوالے سے جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ اس اشارے کی بنیاد پر جو سحری کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت واضح ہو جائے، اس وقت وہ طلوع فجر کا وقت ہے اور وہ سحری کے اختتام کا وقت ہے، جب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی بنیاد پر ایک بڑا دلچسپ جو واقعات ہیں ایک دو وہ حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ شروع میں جب بعض صحابہ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے تو ایک صحابی نے تو یہ کیا کہ ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تاکہ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، اور جب یہ دونوں آپس میں فرق ان کا نظر آ جائے گا تو سمجھ لوں گا کہ فجر طلوع ہو گئی۔ ایک صحابی نے اپنے ایک انگوٹھے کے اوپر پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر کالا دھاگا باندھ لیا، ایک کے اوپر سفید باندھ لیا کہ میں دیکھتا رہوں گا، جب ان کا فرق واضح ہو جائے گا تو سمجھ لوں گا کہ یہ فجر کا وقت ہو گیا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو آپ نے پھر ان کو اس کا فجر کا صحیح مطلب سمجھایا، تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سفید دھاری اور کالی دھاری کا مطلب کوئی سفید یا کالا دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد افق کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر روشنی فجر کی جو سفیدی ہے وہ رات کی جو سیاہ تاریکی کی جو پٹی ہے اس سے الگ نظر آ جائے تو وہ فجر کا وقت ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل جو ہمارا معمول ہے، نہ مساجد کے ائمہ کرام وہ کبھی افق کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فجر طلوع ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو کیلنڈروں کے اوپر اوقات بنا دیے گئے ہیں گو کہ وہ بھی علماء کرام نے اپنی خاص ترتیب کے ساتھ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ان اوقات کو تحریر کیا ہے، لیکن اندازے کے ساتھ انہی اوقات کو صرف دیکھ کر چلتے رہنا اور افق کے اوپر صحیح طور پر فجر کی پہچان نہ کرنا، یہ رویہ بھی سنت سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ افق کے اوپر، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، تو افق کی کیفیت کے مطابق ہی وہ فجر کا اندازہ کر کے اذان کہا کرتے تھے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں ان سے جو فجر کی نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے
اور سحری کے اوقات کے اعتبار سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ ارشادات پڑھ کر ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلی روایت اس ضمن میں متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن مکتوم، اور کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رات کے وقت میں اذان دیتے ہیں، یعنی اس وقت ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہوتی، بس تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ اذان دیں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی وہ راوی فرماتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، یعنی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نابینا صحابی تھے، اور فجر کے طلوع کے بارے میں ان کے ساتھی ان کو یہ خبر دیتے کہ بھئی صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، تو پھر وہ اذان دیتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید فرمائی کہ جب تک عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیتے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو نابینا صحابی کو جب افق پر صحابہ کرام فجر کی روشنی دیکھتے تو اس وقت ان کو وہ بتاتے کہ اصبحت، صبح ہو گئی ہے، تو پھر وہ اذان دیتے تھے۔ تو اور یہ بھی اس سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں 2 اذانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو اہتمام تھا ان کا کیا جاتا تھا، گو کہ اس 2 اذانوں کی جو سنت ہے اس کا بھی ہمارے ہاں کافی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ آج کل لوگوں نے اس اذان کو تہجد کی اذان بنا دیا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا کئی جگہوں پہ 2 گھنٹے پہلے وہ اذان دیتے ہیں، اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا، اور سمجھا یہ جاتا ہے اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ یہ جی تہجد کی اذان ہو رہی ہے، یہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ حالانکہ تہجد کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو اذان تھی، اس اذان کا مقصد بھی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آگے ایک روایت آئے گی جو ان دونوں اذانوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو بھی وہ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ کتنا وقفہ ان دونوں اذانوں کے درمیان ہوتا تھا۔ تو یہاں تک ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ سحری کے وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی مزید کچھ احادیث جن کی روشنی میں سحری کے وقت کی وضاحت اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی واپس حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو ناظرین کرام، ہم سحر و افطار کے اوقات کے حوالے سے آج ہمارے اس پروگرام میں ہم جائزہ لے رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا۔ تو اس سلسلے میں اگلی روایت مسلم شریف کی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال، تمہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری کے کھانے سے نہ روکے، ولل فجر، اور نہیں ہے فجر، المستطیل، لمبی، یعنی فجر جو ہے وہ لمبی نہیں ہے، ولیکن الفجر المستطیر فی الافق، جو فجر ہے
وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے افق پہ، یعنی آسمان کے کنارے پر۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ ہم غور کریں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ وہ لمبی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ رات کو اگر آسمان کے کنارے کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے اور سارا کنارہ جو ہے وہ سیاہ ہے رات کے اندھیرے سے، جب فجر طلوع ہوتی ہے ایک اور روایت کے مطابق تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ یہاں مستطیل کے الفاظ استعمال فرمائے، یعنی وہ اندھیرے میں سے روشنی جب پھوٹتی ہے اس طرح سے یوں اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی اور لمبائی میں ہوتی ہے، وہ بھی روشنی ہے جو کہ رات کے سیاہ اندھیرے میں سے نکلتی ہے، لیکن وہ مستطیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مستطیل روشنی ہے، لمبی روشنی ہے، ولل فجر المستطیل، یہ لمبی روشنی ہے، یہ فجر نہیں ہے، ولاکن الفجر، لیکن جو فجر ہے، المستطیر فی الافق، یہ تو پھیلی ہی ہوتی ہے آسمان کے کنارے پر۔ مطلب یہ کہ جب وہ صبح جو لمبی نکلتی ہے، اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے شارحین نے صبح کاذب کی، کہ وہ بھی صبح ہے، وہ بھی فجر ہے، لیکن وہ کاذب ہے، ابھی وہ روشنی نکلی ہے صرف اوپر کی طرف اور لمبائی میں، اور نکلنے کے بعد پھر وہ روشنی آسمان کے کنارے پر اس طرح سے پھیلتی ہے۔ اس پھیلنے سے یہ پھر ایک سفید دھاری یہاں آسمان کے کنارے پر بنتی ہے، جس کے اوپر رات کی سیاہ دھاری جو ہے وہ الگ نظر آ رہی ہوتی ہے اور نیچے صبح کی سفید دھاری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ سفید اور سیاہ دھاری ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جب تک تمہیں یہ صبح کی فجر کے وقت سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آ جائے تو وہ فجر کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ وہ جو لمبی نکلنے والی روشنی ہے وہ فجر نہیں ہے، بلکہ فجر وہ ہے کہ جب روشنی آسمان کے کنارے پر پھیلتی ہے۔ تو یوں اگر اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں فجر کو، تو آج کل ہماری جتنی بھی اذانیں ہیں، وہ چاہے کوئی بھی مسلک ہو، بغیر کسی مسلک کی تمیز اور تفریق کے تمام اذانیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کے وقت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے وہ امام بہقی نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی انہی دونوں اذانوں کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے یہ حدیث، کہ جن کا پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یمنعن احدا منکم اذان بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تم میں سے کسی کو بھی نہ روکے، من سحوری ہی، اس کی سحری کرنے سے، یعنی سحری کے کھانے سے۔ اور ساتھ یہ وضاحت فرمائی کہ فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وہ تو اذان دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ تمہارے سوئے ہوئے شخص کو جگا دیں، اور اگر کوئی شخص قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس کو لوٹا دیں۔ یعنی اس پہلی اذان کا جو رات کے اندھیرے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اس کا مقصد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو جاگا دیا جائے کہ تاکہ وہ سحری کر لے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، رات کو قیام کر رہا ہے، اور اس کو یہ نہ ہو کہ وہ قیام کرتے کرتے اس کا سحری کھانے کا وقت گزر جائے، تو وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اذان دیا کرتے تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور سحری کر لیں، اور قیام کرنے والے اپنا قیام ختم کر دیں اور سحری کر لیں۔ تو یہاں لمحہ فکریہ ہے ان احباب کے لیے کہ جو پہلی اذان کو تہجد کی اذان کہتے ہیں، اور اس کے لیے اس لیے اذان دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں۔ تو یہ بات بالکل بھی اس حدیث مبارکہ سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اذان کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ تہجد ختم کرنے کے حوالے سے یہ اذان ہے، تہجد شروع کرنے کے حوالے سے یہ اذان نہیں ہے۔ اگلی روایت جو اسی طرح سے ہمیں بتاتی ہے ان اوقات کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ جو فجر کی دو اذانیں ہیں ان کی اصل نوعیت کے حوالے سے بھی اس کو واضح کرتی ہے، وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے،
بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابن ام مکتوم، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاعمى نابینا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو رات میں اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، بس تم کھاتے رہو اور پیتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں، تب تک تم کھاتے پیتے رہو۔ اب اگلے الفاظ جو اس روایت کے ہیں وہ اس اذان، دونوں اذانوں کے درمیان وقفے کی نوعیت کو ہمیں واضح کر کے بتا رہے ہیں۔ قال، راوی نے فرمایا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا، یعنی ان دونوں اذانوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا، ان دونوں کے درمیان بس اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا کہ یہ اترتا تھا اور وہ چڑھتا تھا۔ کیا مطلب کہ ایک صحابی جو ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس وہ اذان دے کے اترے ہیں، ابھی وہ اترے ہی ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دوسرے صحابی جو ہیں وہ چڑھ گئے اور انہوں نے جا کے اذان دے دی۔ یہ نوعیت بیان کرتے ہیں دونوں اذانوں کے وقفے کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں، جو کہ مسلم شریف کی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ یقیناً وہ جو دو اذانیں تھیں ان میں سے پہلی اذان کا مقصد تہجد کے لیے لوگوں کو اٹھانا نہیں تھا، بلکہ سحری کے لیے اٹھانا، تاکہ فجر ہونے والی ہے تو لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے سحری کر لیں، یا یہ ہے کہ پھر تہجد میں جو قیام میں لوگ ہیں ان کو خبر ہو جائے اور وہ لوگ اس سے واپس آ کے اپنی سحری کر لیں اور فجر سے پہلے سحری سے استفادہ کر لیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سحری کا وقت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم سیاہ اندھیری رات میں اور افق کے اوپر ہمارے کوئی روشنی نمودار نہیں ہوتی اور اس طرح سے ہم اذانیں دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو سحری جو کتنی تاخیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور کس وقت تک کرتے تھے، نماز اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ احادیث آئی ہیں، وہ بھی میں عرض کر دوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کنت اتسحر فی اہلی ثم تکون سرعتی ان ادرک السجود مع صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا اور پھر مجھے جلدی جلدی میں جانا پڑتا مجھے، تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر سکوں۔ مطلب یہ ہے کہ سحری کھاتے ہی آگے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا، اس میں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا وقفہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس وقفے کے حوالے سے بھی کہ کتنا کا وقفہ ہوتا تھا ایک اندازہ بخاری شریف کی اس روایت میں بتایا گیا ہے، جس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سحری کا کھانا کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ثم قام الی الصلاۃ، اور پھر آپ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے سحری کے بعد۔ قلت، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کم کان بین الاذان والسحور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر کی اذان میں اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ قال قدر 50 آیہ، انہوں نے بتایا کہ وہ 50 آیات کا تھا۔ یہ ایک چیز ہے جو کہ اس حوالے سے ہمیں اندازہ دیتی ہے کہ کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سحری تھی اور سحری کے بعد نماز تھی، اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ آخری وقت میں سحری فرماتے تھے اور سحری فرمانے کے بعد جو ہے فوری طور پہ ہی قریباً فجر کی جو نماز تھی وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اذان ہوتی ہے اور پھر اس سے کافی ٹائم کے بعد 20-25 منٹ کے بعد یا آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہم جماعت کرواتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو معاملہ مختلف ہے، لیکن عمومی معمول کے اندر جو ہے یہ طریقہ بھی ہمارا سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے، اور طلوع فجر ایک ایسی روشنی ہے کہ جو لمبی نہیں ہے بلکہ وہ آسمان کے افق پر پھیلی ہوئی روشنی ہے۔ افطاری کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، غروب آفتاب، سورج کے غروب کا وقت جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے،
اس کے بارے میں متفق علیہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر، یعنی جب ادھر سے مغرب سے جو ہے مشرق کی طرف سے رات آ گئی اور مغرب کی طرف سے جو ہے وہ دن چلا گیا تو سورج غروب ہو گیا تو پھر روزہ افطار کر دو۔ یعنی روزے کی افطاری کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف سورج کے غروب ہونے کو دیکھنا ہے۔ جو ہی سورج غروب ہو گیا اور غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ روزے کو افطار کر دیا جائے۔ افطاری کے حوالے سے ایک اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہمیشہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ نسائی شریف کی روایت میں حضرت ابو عطیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ دو بندے ہیں، ایک بندہ یہ ہے کہ یعجل الافطار و یؤخر السحور، کہ وہ افطاری میں جلدی کرتا ہے اور سحری میں تاخیر کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور سحری میں جلدی کرتا ہے، تو ان میں سے کون سا افضل اور بہتر ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص افطاری میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ راوی فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ تو ناظرین کرام، سحری اور افطاری کے اوقات کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر جو تعلیمات ہمیں میسر ہوئی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ہم نے ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے ان اوقات کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائی ہیں، انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کی جو ہدایات ہیں ان کو ہم سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کو ہم یقینی بنائیں اور انہی کے مطابق ہم سحری اور افطاری کریں، تبھی انشاءاللہ ہم پورا روزوں کی برکات سے اور پورے صحیح ثواب اور اجر سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، حاضر ہوں گا انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔